الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب رکوع نمبر 3۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ یہ کون سا اسوہ حسن ہے؟ کل میں نے بتایا تھا جیسے کہ وہ جنگ ہو رہی ہے، غزوہ خندق، کہ خندق کھودی جا رہی ہے اور صحابہ بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں اور خندق کھودی جا رہی ہے اور پتھر نکالے جا رہے ہیں۔ جنگ کی وہ کیفیت ہے جب یہ آیات یہ جنگ کی کیفیت ہے۔ یہ کس اسوہ حسنہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک چھوٹی سی مدینہ کی بستی کو کفار نے گھیر لیا تھا، 12,000 کا لشکر تھا، اس حالت میں یعنی کہ اس طاقت کے نشے میں بدمست باطل کے سامنے بے سر و سامانی کے عالم میں، یعنی کہ ایک کھجور اور 3 صحابہ 24 گھنٹے اس کو چوستے تھے، کھاتے نہیں تھے، اس قدر یعنی کہ بھوک کا عالم تھا اور بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ تو طاقت کے نشے میں بدمست باطل کے سامنے بے سر و سامانی کے عالم میں جان ہتھیلی پر رکھ کر ڈٹ جانا، یہ ہے وہ اسوہ حسنہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ باطل نظام کو للکارنا، پھر اس سے ٹکرانا، یہ وہ اسوہ ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے یہ نکل گیا، ہم نے دین کو سمجھا نماز پڑھ لو بس یہ دین ہے۔ آج باطل کا نظام، سود کا نظام سروں پہ مسلط ہے، بے حیائی اور فحاشی گھروں میں کیبل کی صورت میں آ چکی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں کوئی رنج نہیں ہے یہ سب کچھ دیکھ کر، نہ کوئی دکھ ہے نہ کوئی رنج ہے اس بدی کو دیکھ کر، تو سمجھے کوئی حقیقی ایمان نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ تو اللہ کے رسول کا یہ اسوہ حسنہ ہے کہ باطل نظام کے سامنے ٹکرانا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور آج ہم نے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو سمجھ لیے کل سنت ہے، مسواک کی سنت اور دوسری سنتیں۔ تو یہ باطل نظام کے سامنے ڈٹ جانا بے سر و سامانی کے عالم میں۔ اب اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس اسوہ حسنہ یہ جو بتایا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا اسوہ حسنہ صرف اس شخص کے لیے ہے، اہم ہے، وہ اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ کون؟ جو 3 شرائط پوری کرے گا۔ وہ 3 شرائط کون سی ہے وہ سن لیں۔ وہ 3 شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، لمن کان یرجو اللہ، یعنی کہ وہ اللہ سے ملاقات کو امیدوار ہو، وہ اللہ سے محبت کرنے والا شخص ہو، وہ اس اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھائے گا، اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ سے۔ تو پہلی چیز کیا ہو؟ وہ اللہ سے ملاقات کو امیدوار ہو، وہ شخص اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ نمبر 2، والیوم الآخر، اور وہ اللہ سے آخرت کے دن کا بھی وہ امیدوار ہوگا، میں نے مرنے کے بعد جانا اور آخرت میں میرا حساب کتاب ہوگا۔ گویا کہ بعد سے بعد الموت، اس پہ اس کا یقین ہو کہ مرنے کے بعد جواب دہی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، پہلی چیز اللہ سے محبت کرنے والا، اور دوسرا مرنے کے بعد میں نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، آخرت، ذہن میں اس کا آخرت کا تصور ہو، وہ فائدہ اٹھائے گا اس اسوہ حسنہ سے۔ اور تیسری چیز، وذکر اللہ کثیرا، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو۔ یہ 3 شرائط جو پوری کرے گا وہ اس اسوہ حسنہ سے، اس کے لیے اللہ کے رسول کی ذات اسوہ حسنہ ہے، وہ اس اسوہ حسنہ سے، اس اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ سے جو اسوہ کاملہ بھی ہے، مکمل فائدہ وہ شخص اٹھائے گا جو یہ 3 شرائط پوری کرے گا۔ نمبر 1، اللہ سے محبت، نمبر 2، آخرت کا یقین، اور نمبر 3، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت بہترین نمونہ ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر تو آج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی شخصیت کو آئیڈیل بنائیں۔ اب اگلا رکوع ہے، اس میں چوتھے رکوع میں ازواج مطہرات سے سلسلے میں ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، بلکہ تم اہل ایمان عورتوں کے لیے نمونہ ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یعنی کہ یہ ہدایت دے کر واضح کر دیا گیا کہ عورت کا اصل دائرہ اس کا گھر ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی دعوت و تبلیغ میں گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ اصل میں عورت کا گھر، دائرہ کار کیا؟ اس کا گھر ہے، اسے اولاد کی پرورش کرنی ہے۔ تو یہ کلیئر کٹ واضح کر دیا کہ عورت کا اس کا اصل دائرہ گھر ہے۔ آج عورت کو باہر نکال کے یونیورسٹیوں کالجوں اور ادھر ادھر بھیج دیا ہے، اور جو مسائل آ رہے ہیں وہ سامنے ہیں معاشرے میں اس وقت۔ عورت کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ تربیت کرے، ایک ایسی اولاد بلڈ کرے جو کل کو خالد بن ولید کی طرح کھڑی ہو، جو کل کو صلاح الدین ایوبی پیدا کرے عورت۔ ظاہر ہے جب ماں گھر میں ہوگی تو وہ تربیت ہوگی،
جب ماں نوکری پہ باہر نکل گئی تو کون تربیت کرے گا؟ نوکرانیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، انہوں نے کیا تربیت کرنی ہے؟ تو یہ کلیئر واضح کر دیا گیا کہ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ساتھ کہا گیا کہ جب کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑے تو تمہاری آواز میں کسی قسم کی لوچ نہ آئے، نرمی نہ اختیار کرو اپنی آواز میں، کہیں کسی وہ شخص جو خبیث ہے اس کے دل میں کہیں آپ کے بارے میں کوئی برا خیال نہ آئے، اے امہات المومنین۔ پھر چھٹے رکوع میں اہل ایمان کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور آگے عورت کا پردہ بھی ہے، بلکہ اس کو میں بتا دیتا ہوں، عورت کے پردے اس سورہ الاحزاب میں باہر کے پردے کا حکم ہے کہ اے نبی کی بیویوں، جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے پر لٹکا لیا کرو تاکہ چہرہ تمہارا اس سے چھپ جائے جب اپنے گھروں سے باہر نکلو۔ تو سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ تھا، اور سورہ الاحزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے کہ وہ چادر کا جو پلو ہے اپنے اوپر چہرے پہ لٹکا لیا کرو، اور یہی ظاہر ہے مسلمان عورتوں پہ فرض ہے۔ امہات المومنین کا اسوہ سیرت ہمارے سامنے ہے، تو آج کی مسلمان لڑکی پہ یہ فرض ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو اپنا چہرہ ڈھانپ کے نکلے۔ تو یہ اس میں پردے کے حکم ہے، غزوہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردے کا حکم۔ تو ازواج مطہرات نبی اس طرح یہ بتایا گیا کہ نبی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوں، اور کوئی اگر بلایا جائے تو زیادہ دیر تک اللہ کے رسول کے پاس نہ بیٹھیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی بیگمات سے اگر کوئی شے کسی نے مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگے۔ مزید فرمایا کہ ازواج مطہرات امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی مرد ان سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، امہات المومنین ہیں۔ پھر اعلان کیا گیا کہ ہر وقت اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے، اور تمام فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ مزید بتایا گیا۔ اور وہ جہاں تک وہ چہرے کے پردے والی بات ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ونساء المؤمنین، اور ان مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں، یعنی کہ آج ہماری بیٹیوں کی طرف اشارہ ہے کہ یدنین علیہن بجلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ آج ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ آئے، اور ہم اپنی بیٹی کو پردہ ہی نہیں کرواتے کیونکہ پیسہ زیادہ آ گیا، ترقی اسی کا نام ہے کہ پردہ نہ کرو۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ پردہ کروانا ہے بیٹی سے۔ تو یہ آج ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ امہات المومنین اور ونساء المومنین، اور اہل ایمان عورتوں سے کہا گیا، یعنی کہ ہم مسلمانوں کی بیٹیوں سے کہا گیا کہ پردہ کرو، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر۔ یہ کون سی امانت ہے؟ تو سب نے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے کا، اس امانت کا بوجھ، اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک انسان ظالم اور نادان تھا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، یہ کیا امانت تھی؟ امانت سے مراد یہاں روح ہے، امانت سے مراد روح ہے، جو انسان کے اس حیوانی وجود، اس مادی وجود، اس جسد کے اندر ہے۔ روح ہمارے اس جسم کے اندر ہے، جو خصوصی طور پر اللہ نے پھونکی ہمارے اندر۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو یہ روح امانت ہے۔ انسان کا یہ مادی وجود عالم خلق کی چیز ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ کائنات مٹی پانی اسی سے مل کے بنی ہے، تو یہ وجود بھی مٹی اور پانی سے مل کے بنا ہے۔ یہ عالم خلق کی چیز ہے ہمارا وجود، جبکہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، وحی کا تعلق عالم امر سے ہے، فرشتے کا تعلق عالم امر سے ہے، یہ تینوں چیزوں کا تعلق عالم امر سے ہے۔ یہ روح اس عالم امر کی ہے، یہ اس وجود کے اندر روح کے امانت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، یہ وہ امانت ہے۔ گویا کہ امانت، اس روح کی جو امانت اللہ نے ہمارے اندر پھونکی ہے، یہ بوجھ انسان نے اٹھا لیا۔ اور پھر روح وہ ریسیور تھی، وہ اینٹینا تھی جس پہ وحی اترتی تھی اللہ کے رسول کی ذات۔ گویا کہ وحی کا بوجھ اس روح نے اٹھایا۔ روح میں وہ کوالٹی، وہ قوت تھی کہ اس نے وہ وحی کی جو تعلیم، وحی کا علم تھا جسے ریسیو کیا۔ یہ فزیکل باڈی کمزور تھی، یہ جسد، اس میں یہ حیثیت نہیں تھی، یہ تو حیوانی وجود ہے، اس کے حیوانی تقاضے ہیں، مٹی سے بنا ہے، زمین جائیداد مال دولت اسی سے اس کی محبت ہے، اس وجود کی، اس میں کمزوری ہیں۔
اور جو روح اللہ نے پھونکی اسی کی وجہ سے انسان مسجود ملائکہ بنا، اس روح کی وجہ سے اللہ نے اس میں روح پھونکی ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کو خلافت کا اعزاز ملا۔ تو گویا کہ اس روح کی وجہ سے انسان کا جو سینہ ہے وہ ایک ریسیور بنا ٹو ریسیو دا وحی کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اور میں نے بتایا وحی کا تعلق عالم امر سے، فرشتے کا تعلق عالم امر سے، روح الامین جبریل علیہ السلام ان کا بھی عالم امر سے۔ تو اس لحاظ سے انسان اپنے مادی وجود کے ساتھ ساتھ فرشتے کے ذریعے وحی کو وصول کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اگر اکیلا یہ وجود ہوتا تو اللہ نے کیا اندر پھونکی؟ روح، یہ وہ ریسیو کرتی تھی وہی۔ لہٰذا یہ روح ہی ہے جس نے نزول وحی کے تجربے کو برداشت کرنے کے قابل اس انسان کو بنایا، ورنہ انسان کا یہ وجود روح وحی کو تسلیم، وحی کو ریسیو نہیں کر سکتا تھا۔ وحی کو ریسیو کرنے کی طاقت اس روح کی وجہ سے تھی، جو اللہ نے وہ امانت، وہ روح پھونکی۔ آگے پھر بتایا کہ ظلوماً جہولا، انسان ظالم اور نادان ہے، جاہل ہے۔ تو یہ انسان کی کس کمزوری کی طرف اشارہ ہے؟ وہ اس وجود میں کمزوری ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، اس میں بہت ساری کمزوری ہیں، مال دولت عورت اس میں محبت کرتے ہیں، بہت ساری اس میں کمزوری ہیں۔ تو لیکن یہ جو ظلوماً جہولا، یہ جو حیوانی وجود ہے اس کی کمزوری کا ذکر ہوا ہے۔ لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ جو اعلیٰ درجہ جس پہ آج انسان پہنچا وہ کس کی وجہ سے پہنچا؟ روح کی وجہ سے۔ مسجود ملائکہ بنا روح کی وجہ سے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر نیچے سے نچلے درجوں میں چلا گیا، کس کی وجہ سے؟ اس مادی وجود کی وجہ سے۔ اب کرنا یہ مادی وجود کے تقاضے زمین کی طرف ہیں، دولت شہرت ہوس اور نفسانی خواہشات، ایک طرف مادی وجود کی کشمکش اس طرف ہے، اور روحانی وجود وہ جہاں سے آیا ہے اس کا رخ اس کی طرف ہے کہ مالک میرے کہاں ہے، مجھ کو ہے تیری تلاش۔ تو یہ کشمکش ہے انسان میں ہر وقت۔ اب انسان کو چاہیے کہ روحانی وجود کو مضبوط کرے، اس روح کی غذا قرآن ہے، قرآن سے اس کو مضبوط کرے، اور مادی وجود کے تقاضے کم سے کم کرے، تاکہ روح اس مادی وجود کو اپنے قابو میں رکھے۔ گویا کہ یہ مادی وجود دنیاوی خواہشات روحانی وجود کے تابع نہیں، یہ انسان نے کرنا۔ تو یہ اس میں ذکر ہے سارا۔ بہرحال روح ربانی کی امانت جو اللہ نے ہمارے اندر اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، یہ عبودیت کیے جانے کے بعد انسان اس قدر بلند مرتبہ ہوا کہ مسجود ملائکہ بن گیا، فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا۔ بہرحال وہ امانت روح ہے جو اللہ کی طرف سے اس جسم میں رکھی گئی ہے، اور یہ وہی امانت ہے، یہ روح یہ وہی امانت ہے جس کی بنا پر آخرت والے دن انسان کا احتساب ہوگا، کیونکہ اس روح نے عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جو اس امانت کا حق ادا کرے گا وہ کامیاب، اور جو اس امانت کا حق ادا نہیں کرے گا، اس قرآن سے دوری اختیار کرے گا، وہ روز قیامت ناکام ہوگا۔ جو یہ ہے وہ امانت۔ تو ہم نے روح کے تقاضے، روح کی غذا قرآن ہے، تو قرآن سے تعلق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی، اور جو اس وجود کے تقاضے مادی خواہشات، ہوس، دولت، دنیا پرستی، دولت پرستی، ان چکروں میں زندگی گزارے گا وہ ناکام، گویا اس نے اس امانت میں خیانت کی۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اور روز قیامت پھر کیا ان کی کیا حالت ہوگی جو اس دن ناکام ہو گئے، کہ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، تب وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اس دن وہ پچھتائیں گے۔ یہ ان کا ذکر ہے۔ ساتھ اہل ایمان کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جو اہل ایمان وہ کیا کرتے ہیں؟ اہل ایمان مرد اور عورتیں، یا الذین آمنوا نذکروا اللہ ذکراً کثیرا، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کثرت سے اللہ کو یاد۔ ذکر کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک کیا؟ اذکار مسنونہ، گھر سے نکلنے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، مسجد آنے کی، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، یہ ذکر ہے۔ ہر وقت اللہ یاد رہے، یہ کیا ہے؟ ذکر مین یاد دہانی، دا ریممبرنس۔ تو ان اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ کیا؟ اذکار مسنونہ، یہ دعائیں یاد کریں، ہر وقت اللہ ذہن میں رہے گا۔ ہر وقت کھانا کھانا، پانی پیا تب بھی دعا پڑھی، اللہ کو یاد کیا، دودھ پیا تب بھی وہ دودھ پینے والی دعا پڑھی اور اللہ کو یاد کیا۔ گو ہر وقت اللہ یاد رہے، یہ ذکر ہے، ہر ٹائم اللہ یاد رہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
وہ جو لوگ ہوتے ہیں اولو الالباب، وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اذکار مسنونہ یہ یاد کریں۔ ذکر کا دوسرا ذریعہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو ذکر کا دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ نماز، 5 وقت نماز پڑھیں، دنیا کی جو روٹین ہے اس سے نکل کے کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے اور اللہ کو یاد کریں۔ اور ذکر مجسم، ذکر کی اعلیٰ ترین ذکر، سب سے اعلیٰ ذکر انا نحن نزلنا الذکر، وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کی پیروی کریں، قرآن کو اپنا امام بنائیں، قرآن پہ ایمان لائیں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن دوسروں تک پہنچائیں، قرآن کو سمجھیں اور دنیا میں قرآن کا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا میں یہ باطل قوتوں کا نظام، IMF، ورلڈ بینک، طاغوت کا نظام، دجالی نظام، یہ ختم ہو اور خلافت کا نظام دنیا میں قائم ہو جو قیامت سے پہلے قائم ہونا ہے۔ ہم نے اب کوشش کرنی ہے، اس لیے کہا کہ تو ذکر مجسم قرآن مجید، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کرتے رہا کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف۔ تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کریں، یہ ذکر مجسم اعلیٰ ترین ذکر، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وہ نماز اللہ کی ذکر کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی خصوصیات کچھ بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد علاوہ اور بھی خصوصیات کچھ بتائی گئی ہیں کہ وہ فرشتے ان کے مومنوں ان کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور کچھ اور بھی خصوصیات ہیں۔ اب آگے سورۃ سبا، ایک بستی کا ذکر ہے، ایک قوم کا ذکر ہے کہ اللہ نے جسے قوم سبا، اللہ نے اس قوم کو نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ان قوم کو نعمتوں سے نوازا، اور انہوں نے اللہ کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹا ناشکری کی، اللہ کی ناشکری کی اور اس پہ ڈٹ گئے اور اس پہ اڑ گئے۔ تو بدلے میں کیا ہوا؟ انہوں نے تاریخ انسانی کا جو پہلا بند تھا نا، بند جس کو ڈیم ہم کہتے ہیں، تو اس قوم نے بنایا تھا۔ تو ان کے پاس باغات تھے اور ان کے پاس ہریالی تھی، سبزہ تھا اور پیداوار تھی، اللہ نے ظاہر ہے ان ساری چیزوں کی فراوانی کی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کی شکر، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، آخر وہ بند ٹوٹا اور یہ قوم غرق ہو کے تباہ ہو گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ، یہ سبا کی قوم، فِي مَسْكِنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ، کہ ہم نے یہ اس قوم کی مثال دی جا رہی ہے کہ اسی طرح ایک قوم سبا بھی، ان کے مسکن میں بھی ان کے لیے نشانی ہے، ہم سب کے لیے ایک نشانی ہے، 2 باغات، جنتانی، ہمارے پاس بھی ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ فرما 2 باغات تھے کبھی، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان، یہ بھی تو کبھی 2 باغات تھے، ایک ٹوٹ گیا ہم سے، ہماری نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ نے ہم سے ایک مشرقی پاکستان چھین لیا۔ جنت، ان کے پاس بھی 2 باغات تھے۔ تو جب اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کا اعراض کیا، وہ ڈیم ٹوٹا اور اس سیلاب میں تباہ ہو گئی قوم، اور وہ جو 2 باغات تھے پھر اللہ نے ان کا کیا حشر کیا، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا 2 باغوں کو، کن چیزوں سے بدل دیا؟ کڑوے پھل، جھاڑیاں، جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، تباہ ہو گئے وہ باغ۔ تو ہم نے بھی، اللہ نے ہمیں مشرقی اور مغربی پاکستان کے نام سے جو 2 نعمتیں، یہ جو 2 چیزیں 2 ملک ہمیں دیے تھے، ہم نے اللہ کی اطاعت سے اعراض کیا، وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرا نظام قائم کریں گے، ہم نے غداری کی، قرآن سے دوری اختیار کی، قرآن کی بجائے گھروں میں کیبل آ گئی ہمارے، اللہ کی نافرمانی ہم نے کی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہمارے سامنے 71 میں ملک ٹوٹ گیا، وہ 2 جنتیں، وہ 2 باغ، ایک علیحدہ ہو گیا، اور جو دوسرا ہے اس کا آج حال ہمارے سامنے ہے، معاشی بدحالی علیحدہ ہے، انڈیا کا خوف علیحدہ ہے، اور اندرونی خوف علیحدہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اکثر جس طرح خراب رہتی ہے۔ تو آج اللہ نے ہماری بھی وہی، جیسے قوم سبا نے اللہ کی نافرمانی کی، آج اللہ نے ہماری بھی نافرمانیوں کی پاداش میں ہم سے ہمارا ایک حصہ چھین لیا، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت گلوبلائزڈ ہے، جیسے آج گلوبلائزڈ ادارے ہیں، ورلڈ بینک، IMF، یونائٹڈ نیشنز، گلوبلائزیشن کا دور ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی جو رسالت ہے وہ بھی گلوبلائزڈ ہے، کل روح عرضی کے لیے۔ تو قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک گلوبلائز اللہ کا دین، گلوبلائز خلافت اسٹیٹ، عالمی نظام خلافت جب تک قائم نہیں ہوتا، قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ جب تک اللہ کے رسول کا یہ مشن پورا نہیں ہوتا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی۔
تو یہ مشن تو پورا ہونا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم کتنا حصہ ڈال رہے ہیں اس مشن میں. حدیث میں اللہ نے زمین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغارب لپیٹ کے دکھا دیے ہیں. تو جہاں تک اللہ نے اس پوری زمین کو دیکھا اللہ کے رسول نے اس کل روح ارضی پر اللہ کا نظام خلافت قائم ہوگا قیامت آنے سے پہلے. تو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت گویا حق ہے. تو اب ہمارا یہ فرض ہے کہ اللہ کی اس رسالت کو پوری دنیا میں اللہ کے رسول کے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں اور اس کو امن کا قیام نظام خلافت کا قیام یہ دنیا میں قائم کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.